اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی اسٹوڈنٹس، تو اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی اسائنمنٹ نمبر 1 کا سلوشن شیئر کرنے والا ہوں۔ سیمسٹر سپرنگ 2023 کی آپ لوگوں کی یہ اسائنمنٹ نمبر 1 جو کہ MGT 501 کی ہے۔ اس اسائنمنٹ کو اٹیمپٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 17 مئی ہے اور 10 نمبر کی آپ لوگوں کی یہ اسائنمنٹ ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی اس اسائنمنٹ کو لے کر کوشچن ہوں گے، چاہے وہ اس کی فارمیٹک گائیڈ لائنس کو ہیں، چاہے وہ جتنی بھی مطلب کہ آپ نے اس اسائنمنٹ کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے، جتنے بھی آپ کے مائنڈ میں اس اسائنمنٹ کو لے کر کوشچن ہوں گے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام کلیئر آؤٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں جتنے بھی کوشچن ہیں وہ کلیئر آؤٹ ہو سکیں اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ کو بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو کوشچن کی طرف بڑھنے سے پہلے جو اس اسائنمنٹ کو اٹیمپٹ کرنے کی کچھ بیسک گائیڈ لائنس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس اسائنمنٹ کو اٹیمپٹ ایکچولی کس طرح کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل کہ آپ لوگوں نے اسائنمنٹ کو MS Word کے اندر بنانا ہے۔ MS Word کے علاوہ کوئی بھی اور فارمیٹس جس میں PDF PPT وغیرہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، صرف اور صرف MS Word کی جو فائل ہوتی ہیں جس میں DOC اور DOCX، ٹھیک ہے، یہ آپ کی فائلس ایکسیپٹیبل ہوں گی۔ اس کے علاوہ جی فارمیٹک گائیڈ لائنس میں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے فونٹ سٹائل ٹائمز نیو رومن یا پھر ایریل بلیک رکھنا ہے اور فونٹ سائز آپ لوگوں نے 12 رکھنا ہے۔ اس کے بعد جی آپ لوگوں نے بلیک کلر یوز کرنا ہے، بلو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کلر آپ کو یوز کرنے کی پرمیشن یہاں پہ نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مارکنگ کی دیکھیں کہ آپ لوگوں نے ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر سبمٹ کروائیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی فائل کرپٹ ہوگی، مطلب کہ سر کے پاس اوپن نہیں ہوگی جس کی وجہ سے، تو بھی آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اگر آپ MS Word کے علاوہ کوئی اور فارمیٹ سبمٹ کروائیں گے لائک ایکسل کا، ٹھیک ہے، پاور پوائنٹ کا یا PDF کا، تو بھی آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کاپی پیسٹ بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے بھی نہیں کریں گے اور انٹرنیٹ سے بھی کاپی پیسٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی کچھ بیسک گائیڈ لائنس جو کہ اس اسائنمنٹ کو لے کر تھیں۔ اب چلتے ہیں جو ہمارا مین کوشچن ہے اس کی طرف۔ اچھا، مین کوشچن کی طرف آنے سے پہلے یہاں پہ دیکھیں ٹاپک ہے HR پروفیشنلز ریسپانسبلٹیز، ٹھیک ہے، کہ جو HR پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کی ریسپانسبلٹیز، تو یہ آپ لوگوں کا ٹاپک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک سینیریو دی ہوا ہے، اس سینیریو کے اندر آپ کو ڈفرینٹ جو مینیجرز ہیں ان کی یہاں پہ ٹائپس کا ذکر کیا گیا اور آگے ان کو شارٹلی ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹریٹجک مینیجر جو کہ ہماری ہیڈنگ نمبر 1 ہے، یہ ایکچولی مینیجرز یہ کون سے مینیجر ہوتے ہیں۔ جہاں پہ دیکھیں اسٹریٹجک مینیجر، یہ کوئی بھی جس طرح ان کے نام سے کلیئر ہو رہا ہے کہ اسٹریٹجک مینیجر، تو ان مینیجرز کا کام کسی بھی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر چیزوں کو اینالائز کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو پلان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہے کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے، ٹھیک ہے، ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو جو بھی آرگنائزیشن کے اندر اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں وہ کام ہوتا ہے اسٹریٹجک مینیجر کا۔ اس کے بعد سیکنڈ ون ہے HR مینیجر۔ HR مینیجرز وہ مینیجرز ہوتے ہیں جن کا کام کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز سے جڑا ہوتا ہے، مطلب کہ امپلائی کون سا امپلائی کو کون سا کام دینا ہے، کون سے امپلائی کی جو ڈیوٹی ہے وہ کس ٹائم لگانی ہے، اور کون سا جو امپلائی ہے اس کو مطلب کہ کب جو بینیفٹس دینے ہیں، کب اس کی پروموشن کرنی ہے، کب اس کی ڈی موشن کرنی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں HR مینیجر۔ اس کے بعد برانڈ مینیجر۔ برانڈ مینیجر وہ مینیجر ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی مطلب کہ پروڈکٹ ہے کمپنی کے اندر، اس کو اب آگے ہم نے فردر مطلب کہ انہانس کرنا ہے تو اس کو آگے مارکیٹنگ وغیرہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوں گے، اس کی جو پروموشن ہے کیا ہم وہ آن لائن کریں گے، آف لائن کریں گے، تو ان تمام چیزوں کو جس میں مارکیٹ ریسرچ بھی آ جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں برانڈ مینیجرز کا کام ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فائنانس مینیجرز۔ فائنانس مینیجر وہ مینیجر ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہے اس کے جو مطلب کہ آپ کہہ دیں کہ معاشی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں مطلب کہ کمپنی کو کہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے، کمپنی کو جو پروفٹ ہے اس کو کیسے میکسیمائز کرنا ہے، اور جو لاس ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے کیسے ریڈیوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو بھی مطلب کہ فائنانس کی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ڈیٹا انالیسز ہو گیا، اس کے بعد جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے ان کو گائیڈ کرنا، تو یہ تمام کام ہوتے ہیں فائنانس مینیجر کے۔ اس کے بعد مارکیٹنگ مینیجر۔ مارکیٹنگ مینیجر وہ مینیجر ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہوتا ہے کہ جو اب کوئی بھی پروڈکٹ فار ایگزامپل کہ کمپنی نے لانچ کی ہے تو اس کی جو اب مارکیٹنگ کرنی ہے کس طرح مارکیٹنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو اس کی پرائسنگ اسٹریٹجی ہے، مطلب کہ ہم نے اس کی پرائسنگ جو ہے وہ کیا سیٹ کرنی ہے، مارکیٹ کے اندر جو پرائس چل رہی ہے اسی پروڈکٹ کی، سیم پروڈکٹ کی، وہ کیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مارکیٹنگ سٹاف ہے، چاہے وہ اوورسیز کا ہے چاہے وہ لوکل ہے، اس کے لیے کیسے جو مارکیٹنگ اپرچونیٹیز ہیں وہ کیسی کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے جو نئی بزنس اپرچونیٹیز ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے جو کمپنی کے ریسورسز ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے مارکیٹنگ میں، تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کام ہوتا ہے مارکیٹنگ مینیجرز کا۔ اب ہوپ فلی کہ آپ کو تمام مینیجر جو ہوتے ہیں ان کا آپ کو اوور ویو مل گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا مین کوشچن ہے۔ تو مین کوشچن یہاں پہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ایز این HR اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفائی وچ ہیومن پروفیشنل ریسپانسبلٹی ہیز بین آپٹیڈ بائی ایچ جاب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو کچھ جاب پوسٹ دی گئی ہیں، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سیکنڈ کالم ہے جس میں آپ نے
لائن مینیجر یا اسٹاف مینیجر، آپ نے بتانا ہے کہ جو اسٹریٹجک مینیجرز ہوتے ہیں یہ لائن مینیجرز ہوتے ہیں یا پھر اسٹاف مینیجرز ہوتے ہیں، صرف آپ نے یہ بتا دینا ہے۔ اس کے بعد ایچ آر مینیجر کا بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ لائن مینیجرز ہوتے ہیں یا اسٹاف مینیجرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد برانڈ مینیجر، فائنانس مینیجر اور مارکیٹنگ مینیجر کے آپ نے یہی کام بتا دینا ہے کہ اس میں سے جو لائن مینیجر ہے یا وہ پھر وہ اسٹاف مینیجر ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ لائن مینیجر ہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے یہ آپ نے اس ٹیبل کے اندر جسٹیفائی کر دینا ہے، اس کالم کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹجک مینیجر کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ لائن مینیجر ہے تو لائن مینیجر کیوں ہے یہ آپ نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی یہاں پہ کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے اس کو جسٹیفائی کر دینا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، صرف ایک نمبر آپ کو یہاں پہ جسٹیفیکیشن کا ملے گا، ایک نمبر آپ کو یہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ملے گا، تو 2 نمبر آپ کو یہاں سے ملے گا، ٹوٹل 5 ہے، 5 × 2 تو یہ 10 نمبر کی آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے۔ اب چلتے ہیں جس کے سولوشن کی طرف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوشچن میں جتنی بات پوچھی گئی تھی اور کوشچن کی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب آپ سولوشن فائل کو دیکھیں گے مزید آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اس اسائنمنٹ میں ایکچولی کرنا کیا ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کی اب سولوشن فائل ہے، اور اس میں آپ دیکھیں تو میں نے فرسٹ آف آل یہاں پہ جو لائن مینیجرز ہیں اور اسٹاف مینیجر ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ جو آپ کو وہاں پہ سارے اسٹریٹجک مینیجر، برانڈ مینیجر، اور اس کے بعد مارکیٹنگ مینیجر، فائنانس مینیجر سارے وہاں پہ دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا وہ لائن مینیجرز ہیں یا پھر وہ اسٹاف مینیجرز ہیں۔ تو پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ لائن مینیجرز کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسٹاف مینیجرز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ لائن مینیجر کی یہاں پہ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہوئی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ نے اس کو اسائنمنٹ کے اندر شامل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لائن مینیجر کون سے مینیجر ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی ٹیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیم آف امپلائیز کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹلی مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپنی کے لیے جو مطلب کہ گڈز ہوتی ہیں ان کو یا سروسز کو پروڈیوس کرنے کے لیے، گڈز کو پروڈیوس کرنے کے لیے اور سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو مینیجر اپنی جو گروپ آف امپلائی ہوتے ہیں یا ٹیم آف امپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ڈائریکٹلی مینیج کرتے ہیں۔ کمپنی کے جو گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے، کمپنی کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو کمپنی کی پرفارمنس کو انکریز کرنے کے لیے، اور ان کا جو پروفٹ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو بھی انکریز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ڈے ٹو ڈے مطلب کہ پرابلم ہوتی ہیں تو ان کو کیسے فیس کرنا ہے، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، وہ تمام کام جو ڈائریکٹلی مینیج کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لائن مینیجرز۔ اب چلتے ہیں اسٹاف مینیجر۔ اسٹاف مینیجر وہ مینیجر ہوتے ہیں کہ جو کہ لائن مینیجرز کو مطلب کہ اپنے مشورے دیتے ہیں۔ مین کام کیا ہوتا ہے، لائن مینیجر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ڈائریکٹلی جو امپلائیز کی ٹیم ہوتی ہے ان کو ڈائریکٹلی مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اسٹاف مینیجر ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹلی نہیں کرتے، یہ ان کے پاس جو بھی مطلب کہ چیز ہوتی ہے، ان کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ یہ لائن مینیجرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو فردر ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ تو لائن مینیجر کا ہوتا ہے، لیکن اسٹاف مینیجر ان کے لائن مینیجر کے نیچے ہوتے ہیں، اور یہ پھر آپ نے جو ان کے مائنڈ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ کمپنی کی جو گولز ہیں ان کو کیسے اچیو کرنا ہے، چاہے وہ فائنانس کے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ جس چیز کے بھی ریلیٹڈ ہے، تو یہ ان اپنے جو ان کے پاس سجیشنز ہوتے ہیں تو ان کو یہ لائن مینیجر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو لائن مینیجر اور اسٹاف مینیجر کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہمارا جو مین سولوشن ہے اس کی طرف۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں بالکل پہلا جو آپ لوگوں کا تھا اسٹریٹجک مینیجر، اس کے سامنے میں نے لکھا لائن مینیجر۔ اسٹریٹجک مینیجر لائن مینیجرز ہوتے ہیں۔ لائن مینیجرز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی کو پلان کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کس طرح جو مطلب کہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے جو گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو یہ لائن مینیجر ہوتے ہیں، ان کا کام ڈائریکٹلی مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی سے کوئی مطلب کہ ایڈوائسز نہیں لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی ایچ آر مینیجر کون سے ہوتے ہیں؟ ایچ آر مینیجرز وہ ہوتے ہیں، ایچ آر مینیجر اسٹاف مینیجرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹاف مینیجرز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے کہ جو امپلائی کے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں کہ جس میں امپلائی کو مطلب کہ کمپنی کے اندر کیسے لے کے آنا، اس کی سلیکشن کیسے کرنی ہے، اس کے بعد ٹریننگ اس کو کیسے دینی ہے، اس کے بعد آگے ان کو جو بینیفٹس ہوتے ہیں تمام، چاہے وہ مطلب کہ اگر اس کی پروموشن کرنی ہے کس طرح کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کب کرنی ہے، اس کے بعد ان کی ڈی موشن اگر کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام کام ایچ آر مینیجر کو ہوتے ہیں۔ تو یہ کام اسٹاف مینیجر کو ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر جو لائن مینیجر ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے سارے بات بتا دیتے ہیں کہ یہ مطلب کہ بندہ ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے تو اس کو بینیفٹ دیتے ہیں، اگر یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا تو اس کو ہم ڈی موشن دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوپر والے جو ان کے لائن مینیجر ہوتے ہیں ان کو اپنی بات بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جو لائن مینیجر ہوتے ہیں وہ ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو ہمارا مینیجر تھا برانڈ مینیجر، تو برانڈ مینیجر کے سامنے یہاں پہ لکھا ہے اسٹاف مینیجر، ٹھیک ہے۔ برانڈ مینیجر اسٹاف مینیجرز ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی جو کمپنی کی مطلب کہ برانڈنگ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں کہ کون سے کمیونیکیشن چینل کو یوز کرنا ہے، مارکیٹنگ ریسرچ کس ٹائپ کی کرنی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ برانڈ مینیجرز مطلب کہ اسٹاف مینیجر کے طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے اوپر لائن مینیجر ہوتے ہیں تو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے۔ اس کے بعد فائنانس مینیجر بھی اسٹاف مینیجرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے جو ان کے اوپر لائن مینیجرز ہوتے ہیں ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح جو کمپنی کا پروفٹ ہے اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں، کس طرح جو آئیڈیاز ہیں،
ٹھیک ہے، ان کو ہم لوگ اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ کس طرح جو کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ مالی معاملات ہیں، ہم کمپنی کو مالی طور پر کس طرح مستحکم کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا کام بھی ہوتا ہے کہ جو ان کے اوپر لائن مینیجر ہوتے ہیں ان کو اپنی آئیڈیاز دیتے ہیں کمپنی کے جو گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. اس کے بعد مارکیٹنگ مینیجر کے سامنے یہاں پہ میں نے لکھا لائن مینیجر. یہ لائن مینیجرز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی جو مطلب کہ امپلائی کی ٹیم ہوتی ہے ان کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ برانڈ کی ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ سروسز کی ریلیٹڈ ہے، کمپنی کا جو بزنس چل رہا ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو ان تمام چیزوں کو مارکیٹنگ بجٹ اس میں آپ کہہ لیں. اس کے بعد پرائسنگ کی اسٹریٹجیز کہہ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نئی جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں ان کو کریٹ کرنے کے لیے، جنریٹ کرنے کے لیے. تو ان کا کام ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے مطلب کہ نیچے سے گائیڈ لائنس لے کر اس کے بعد انہوں نے ان کو مطلب کہ ڈائریکٹلی خود ہی ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو یہ کام ہوتا ہے لائن مینیجر کا. تو یہ کام یہاں پہ مارکیٹنگ مینیجر کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ لائن مینیجر کے طور پر کام کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ گئی ہوگا. آپ نے یہاں پہ جو ایکسپلینیشن لکھنی ہے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، صرف ایک سے دو لائنیں آپ کر لیں تو کافی ہے. 3 سے 4 لائنیں یا 4-5 لائنیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے مطلب کہ نیگیٹو امپیکٹ آپ کا جا سکتا ہے. آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. ایکسٹرا بات یہاں پہ لکھنے کو آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن ایکسٹرا بات آپ لوگوں نے نہیں لکھنی ہے، اس سے آپ کو جو نمبر ہے وہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر اسٹل آپ کو اس اسائنمنٹ کو لے کر کوئی بھی مائنڈ میں کوشچن ہوتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو ٹائملی رپلائی ملے گا. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آندے جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ اس کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.